ایران میں ازلان نامی ایک تاجر رہتا تھا۔ وہ اپنے ملک میں بننے والے قالینوں کی تجارت کرتا تھا۔ ازلان اپنے چھوٹے سے بحری جہاز پر قالین لاد کر لے جاتا اور مختلف ملکوں میں ان کو فروخت کرتا۔ اس کے بدلے میں وہ وہاں سے ہیرے جواہرات خرید لاتا، جنہیں وہ اپنے ملک میں بیچ کر خوب سارے پیسے کماتا۔ ازلان کا ایک ہی بیٹا تھا، اس کا نام عاقب تھا۔ عاقب اپنی پڑھائی مکمل کر چکا تھا۔ ازلان چاہتا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو بھی تجارت میں اپنے ساتھ لے جایا کرے۔ عاقب چاہتا تھا کہ وہ تجارت کی بجائے ویلاگنگ سیکھے، اس کام کو یوٹیوب پہ آگے بڑھائے۔ عاقب ذہین تھا، اسے اپنی صلاحیتوں پر پورا بھروسہ تھا کہ وہ یوٹیوب ویلاگر کے طور پر ایک دن ضرور کامیاب ہوگا۔ لیکن اتفاق سے ایک دن اس کا باپ بیمار پڑ گیا اور اپنے بیٹے سے بولا، بیٹا اس دفعہ تم قالین لے کر جاؤ، اگر 4 روز تک قالین کا آرڈر دینے والوں کو ان کا مال نہ ملا تو بہت نقصان ہو جائے گا اور کاروبار کی ساکھ بھی خراب ہو جائے گی۔ یہ سن کر عاقب نے حامی بھر لی۔ وہ متحدہ عرب اور مصر کی بندرگاہوں سے ہوتا ہوا مال بیچنے کی غرض سے افریقہ روانہ ہوا، مگر بحری قزاقوں کی ایک کشتی اس کے جہاز کے تعاقب میں تھی۔ جب رات کا اندھیرا پھیلا تو قزاقوں نے حملہ کر دیا، جہاز کے سارے ملاح مارے گئے اور قزاقوں نے عاقب سے ہیرے جواہرات چھین کر اس کو گولی مار دی، مگر گولی اس کے بازو میں لگی، وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ قزاق اس کو مردہ سمجھ کر چلے گئے۔ جب اسے ہوش آیا تو صبح کی روشنی پھیل چکی تھی۔ اس نے اپنے زخم کی مرہم پٹی کی۔ اسی دوران اس نے محسوس کیا کہ جہاز کا رخ بدل گیا ہے۔ عاقب جہاز چلانا نہیں جانتا تھا، بے ملح جہاز اب سمندر کی لہروں کے رحم و کرم پر تھا۔ ابھی وہ کچھ سوچ ہی رہا تھا کہ اس کو جہاز رکتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے اٹھ کر دیکھا تو جہاز کا اگلا حصہ ریتیلے ساحل میں دھنسا ہوا تھا اور ساحل کے ایک طرف گھنا جنگل تھا۔ جہاز میں اب کھانے کو کچھ بھی نہ بچا تھا، سب کچھ تو قزاق لوٹ چکے تھے۔ لہٰذا وہ جہاز سے اترا اور کسی پھلدار درخت کی تلاش میں جنگل کی طرف چل پڑا۔ جنگل بہت گھنا تھا، وہ آگے بڑھتا گیا۔ کچھ فاصلے پر اسے انگور کا درخت دکھائی دیا۔ درخت انگوروں سے لدا ہوا تھا۔ عاقب نے درخت سے انگور توڑے اور اسی درخت کے تنے سے کمر لگا کر بیٹھ گیا اور انگور کھانا شروع کیے۔ عاقب کو محسوس ہوا جیسے وہ کچا گوشت کھا رہا ہے۔ وہ انگور اندر سے خون کی مانند سرخ تھے۔ اس نے دیکھا جہاں سے اس نے انگور توڑے ہیں وہاں سے خون کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ عاقب دہشت زدہ نظروں سے اس درخت کی طرف دیکھتا ہوا دور ہٹنے لگا، لیکن ایک درخت کے پاس سے گزرتے ہوئے اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی چیز اس کے پیر کے گرد لپٹتی چلی جا رہی ہے۔ اس نے نیچے دیکھا تو اس کی چیخ نکل گئی۔ وہ ایک لمبی شاخ تھی جو کسی سانپ کی طرح اس کے پیر کے ساتھ لپٹتی جا رہی تھی اور اس کو پیچھے کی طرف کھینچ رہی تھی۔ عاقب نے اپنی جیب سے چاقو نکالا اور چاقو کی مدد سے شاخ کو کاٹنے لگا۔ شاخ کٹ کر زمین پہ گر گئی اور سانپ کی مانند کلبلانے لگی اور عاقب وہاں سے دوڑ پڑا۔ تقریباً 2 کلومیٹر کے فاصلے پر اسے مٹی سے بنے کچھ گھر دکھائی دیے، مگر جب وہ ان گھروں کے قریب پہنچا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ سب کے سب مکان بے آباد اور ویران تھے، نہ کوئی آدمزاد تھا اور نہ ہی کوئی چرند پرند۔ ان مکانوں کے قریب ایک ندی بہہ رہی تھی۔ بھوک اور پیاس کی شدت سے بے حال عاقب اپنی پیاس بجھانے کے لیے ندی کی طرف بڑھا تو ایک مگرمچھ اپنا جبڑا کھولے اس ندی سے باہر آیا اور عاقب کی طرف بڑھنے لگا۔ عاقب ڈر کر پیچھے بھاگا اور ایک گھر میں جا کر چھپ گیا۔ دروازے کے سوراخ سے باہر دیکھا تو مگرمچھ پانی میں واپس جانے کی بجائے دروازے کے باہر چکر کاٹ رہا تھا، جیسے وہ عاقب کے باہر آنے کا انتظار کر رہا ہو۔ کمرے میں اندھیرے کے باعث اسے کچھ نظر نہ آیا، مگر اچانک ایک آواز آئی۔ کون ہے؟ آواز دینے والا شخص اسے نظر نہ آ رہا تھا۔ عاقب نے خوفزدہ لہجے میں کہا، میں ہوں، کیا چاہتے ہو؟ مجھے بھوک لگی ہے، رات سے بھوکا ہوں، کچھ کھانے کو ملے گا کیا؟ کھانا باہر ہے، جا کے کھا لو۔
मगर बाहर एक मगरमच्छ बैठा है। अब नहीं है, इत्मीनान से जाओ। आकिब ने डरते डरते दरवाजा खोला, मगर अगले ही लम्हे जो मंजर उसकी आंखों ने देखा उसने आकिब का दिमाग चकरा दिया। जहां थोड़ी देर पहले नदी बह रही थी अब वहां ऐसा कुछ ना था और कुछ लोग एक मुर्दाद गाय का गोश्त कच्चा चबा रहे थे। आकिब को महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। मुड़कर देखा तो वहां एक औरत खड़ी थी। वो औरत बोली, चलो तुम भी खाना खा लो, वरना वो सारा गोश्त खा जाएंगे। मैं कच्चा गोश्त नहीं खाता। कच्चे गोश्त में बड़ी ताकत होती है। अजनबी मेहमान, मुझे देखो, मैं 2000 साल से जवान हूँ। इतना कहते ही वो औरत एक भयानक चुड़ैल में बदल गई। उसकी 2 आंखों की जगह एक आंख थी, दूसरी आंख की जगह गड्ढा था। इतने में चारों तरफ से आवाजें बुलंद होने लगीं। आकिब समझ गया इस जजीरे पर आदमखोर बलाएं और बदरूहें रहती हैं, इसीलिए यहाँ के फल खून आलूद और दरख्त आदमखोर हैं। चुड़ैल अपने लंबे लंबे दांत कचकचाती आगे बढ़ने लगी। चुड़ैल की जादुई ताकतों को काबू करने के लिए आकिब ने अपनी जेब से एक छोटा सा आईना निकाला। उस चुड़ैल की ताकतें आईने से टकराकर उसकी तरफ वापस पलट गईं। वो चीखने लगी। आखिरकार उसकी ताकत खत्म हो गई और वो कमरे में गायब हो गई। आकिब साहिल की तरफ भागा, मगर अब साहिल इंसानी खोपड़ियों से भरा पड़ा था। एक खोपड़ी से टकराकर वो मुंह के बल गिर पड़ा और बेहोश हो गया। जब होश आया तो कुछ लोग उसके ऊपर झुके हुए थे और उनमें उसका बाप अजलान भी मौजूद था। बेटा उठो, बड़ी मुश्किल से तुम्हें तलाश किया है। जब वक्त पर 3 दिन तक तुम्हारी कोई इत्तला न मिली तो मैं एक लॉन्च पर तुम्हें ढूंढने निकला। आज 2 दिन के बाद तुम हमें यहाँ बेहोश पड़े हुए मिले। आकिब ने अपने बाप को उसके साथ पेश आए सारे वाकयात बताए। बाप ने इन हालात में बेटे को जिंदा सलामत पाकर इत्मीनान का सांस लिया और उसे लेकर अपने मुल्क रवाना हो गया। घर वापस आकर आकिब ने अपने नए व्लॉग में अपने व्यूवर्स को अपने साथ पेश आए वाकयात के बारे में बताया, तो कमेंट सेक्शन में सब ने उसकी हिम्मत और बहादुरी को दाद दी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियोस देखने को मिल सकें।